پنجاب کے انسداد رشوت ستانی کے سپریم ادارے اور محکمہ مال کے سربراہان میں جنگ کھل کر سامنے آ گئی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو وارننگ دے دی۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب اپنی حدود میں رہیے، غیر قانونی طور پر دوسروں کے اختیارات استعمال نہ کریں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور عامر محمود بٹ سے۔ جی عامر، دونوں محکموں کے درمیان الفاظوں کی گولہ باری کی کیا وجہ بنی؟ جی ماجی، یہ سرجنگ دونوں محکموں کے سربراہ کے درمیان ہی، البتہ ایک محکمے کے درمیان ضرور ہے جو کہ بورڈ آف ریونیو پنجاب ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ کی جانب سے گزشتہ روز ایک تحریری مراسلہ جاری کیا گیا، جس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ نے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کو وارننگ دی ہے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب اپنی حدود میں رہیں، غیر قانونی طور پر دوسروں کے اختیارات استعمال نہ کریں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب ایسے کام مت کرے جن سے ان کے خلاف انضباطی کارروائی ہو۔ سینئر ممبر نے اپنے تحریری مراسلے میں مزید کہا کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے چیئرمین نیا پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو چکری میں 1172 کنال اراضی کی نشاندہی کی اور راولپنڈی میں نیا پاکستان ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کے لیے بھی اراضی واگزہ کروانے کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ اراضی واگزہ کروانے کا کام ڈی سی، کلیکٹر، اسسٹنٹ کمشنر ریونیو عملے کا کام ہے۔ حکومتی منصوبے میں اراضی کے استعمال کے حوالے سے بھی صرف محکمہ ریونیو سفارش کر سکتا ہے، جبکہ ابھی تک ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب کی جانب سے اس تحریری مراسلے پر جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس نے جب سے چارج سنبھالا ہے، صوبے بھر کے تمام ڈائریکٹرز کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ سرکاری جائیدادوں پر قابض افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، اور تمام ریجنل کے ڈائریکٹرز نے بھی اس احکامات کی روشنی میں شب روز محنت کی اور سرکاری جائیدادوں کو واگزہ کروانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہوا کہ سرکاری جائیداد پر قبضہ کروانے والوں میں لینڈ مافیا کو ریونیو سٹاف اور ریونیو افسران کی معاونت بھی حاصل ہوتی ہے، جس کے بعد وہ سرکاری جائیدادوں پر آسانی سے قبضے جما لیتے ہیں۔ معلومات کی روشنی پر اینٹی کرپشن نے ریونیو سٹاف اور ریونیو افسران پر بھی اچھا خاصا دباؤ ڈال دیا ہے، اور سرکاری جائیدادوں پر قابض لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ریونیو سٹاف و افسران کو بھی تحریری اور ٹیلی فونک بھی ہدایت کی جاتی ہے۔ ان کو بار بار آگاہ کیا جاتا ہے کہ اس قبضے کو واگزہ کروانا ہے، اور باقاعدہ سورس رپورٹ مرتب کرتے ہوئے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کو بھی بتاتے ہیں کہ یہاں پر قبضہ ہو چکا ہے، اس کو واگزہ کروائیں۔ یہ تمام پریکٹس میں اینٹی کرپشن کا ایک بہت بڑا رول ہے، جس کا بلاخر وہ کریڈٹ بھی لیتے ہیں۔ اینٹی کرپشن لاہور ریجن میں تعینات رہنے والے چند ڈائریکٹر کا نام بھی لینا چاہوں گا جنہوں نے اربوں روپے مالک کی سرکاری راضی واگزہ کروائی۔ ان میں محمد اصغر جویا جو کہ اس وقت ڈپٹی کمشنر شیخ پورہ ہیں، ڈاکٹر شاہ زیب حسین جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہے، ڈاکٹر احمد افنان جو کہ اس وقت سیکرٹری سیٹلمنٹ اسسٹنٹ آ رہے ہیں، اور موجودہ ڈائریکٹر احمد سہیل کیفی جن کی سربراہی میں اربوں روپے کی سرکاری راضی صرف اور صرف ان کی ذاتی دلچسپی اور کاوہ سے واگزہ ہوئی ہے۔ بعض جگہ پر سیاسی اور حکومتی پریشر بھی آیا، مگر ان افسران نے کسی کو خاطر میں نہ لایا بلکہ سرکار کے مفاد کو سب سے زیادہ ترجیح دی۔ اس مراسلے سے غلط فہمی اور دونوں محکموں میں انتشار پیدا کرنے کی صورت میں فائدہ صرف اور صرف ان پٹواریوں اور ریونیو افسران کو ہوگا جنہوں نے سرکاری جائیدادوں پر قبضہ کروانے کی صورت میں لاکھوں روپے اٹھا رکھے ہیں۔ عرصہ 16 سال سے بورڈ آف ریونیو پنجاب اور اینٹی کرپشن کا بیٹ رپورٹر ہوں۔ میں ذاتی طور پر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر اینٹی کرپشن جتنا اب ایکٹیو ہوا ہے نہ ہوتا تو جو 16 سال سے قبضے ہربنسپورہ میں ہو رہے ہیں وہ اب تک مکمل ہو چکے ہوتے اور 1 انچ بھی راضی نہ بچتی۔ ریونیو کے تمام بڑے اور انتظامی افسران کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ پٹواری کو جو درد ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ ان سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرے، اور وہ افسران کو آ کر اینٹی کرپشن سے بزن کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور یہ مراسلہ ان کی کوششوں کے باعث جاری ہوا ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ کے منجے ہوئے بیوروکریٹس ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اس معاملے پہ گہرائی سے دیکھیں۔ اینٹی کرپشن کی جو معاونت اور بورڈ آف ریونیو کے افسران کے تعاون سے جو فائدہ حاصل ہونا ہے وہ پرائم منسٹر پاکستان کے ویژن اور حکومت پاکستان صوبہ پنجاب کو ہونا ہے۔ اس کا کریڈٹ بھی دونوں محکموں کے سربراہ کو ملنا چاہیے۔ جی، انتشار سے بچنا ہوگا، غلط فہمی سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے عامر محمود بٹ۔ بہت شکریہ عامر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔